بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں منصور وائس چینل۔ ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لہتے جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو رب العزت نے پسند فرمایا تھا، اور فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ خوب بن سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو۔ اور سب سے عظیم اور روح مسرت بات یہ تھی، اس مبارک شادی کے پیارے دلہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، خدا کی قسم دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے اور نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب عہد طفولیت سے سن بلوغیت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں۔ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضرورت کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشت و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، عقائد دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز میں جو سامان دیا، اس کی تفصیل یہ ہے۔ ایک کملی یعنی چادر، کھجور کے بون کی ایک چار پائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا،
کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگے۔ حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں راضی نہ ہوں، اب تو میری رضا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں، جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میری عزت و فخر کے بستر ہے، میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ ترجمہ: تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں اتفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ چنانچہ حق زوج ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور ایک رات عبادت بارگاہ الہی میں گزار دیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں ان پاک ہستیوں کی زندگی مبارک کو دیکھ کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔